أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھ لیں محمد. وناصر الاسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مقتول اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اس سعادت اور عنایت پر بارگاہ خدا میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس سلسلہ مجالس کی دوسری مجلس کی سعادت عطا فرمائی، اور اسی کی بارگاہ سے اس جیسی مزید توفیقات کے طلبگار ہیں. کربلا ہر زمانے کی زندہ حقیقت ہے. صاحب کربلا، صاحب قیام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اس قیام کو آغاز کیا. قیام حسین بھی ابتکار نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ پہلی دفعہ حسین ابن علی تھے جنہوں نے یہ قیام انجام دیا، بلکہ تمام انبیاء جب سے دین تھا، جب سے انسان تھے، انسانوں کی زندگی کا ایک ہدف تھا، مقصد تھا، اسی وقت سے دشمن دین بھی تھا. اور ہر نبی حالت پیکار میں رہا، حالت جنگ میں رہا، حالت قیام میں رہا اپنے زمانے کے یزید و فرعون کے خلاف. سید الشہداء نے اس قیام کا آغاز کیا، لیکن کسی مقام پر بھی اختتام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ امام یہ چاہتے ہیں کہ یہ قیام مسلسل قیام قیامت تک جاری رہے، تاکہ حسین سے سیکھ کے بعد میں آنے والے قرآن کی اس آیت پہ عمل کر سکیں کہ انما اعظکم بواحدہ. خدا یہ کہتا ہے کہ دیکھو میری زیادہ نصیحتیں نہیں ہیں، چونکہ مجھے پتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سب کچھ سنیں گے لیکن نصیحت نہیں سنیں گے، بلکہ جب وہ کام کی بات کریں گے تو غصے میں کہیں گے نصیحتیں نہ کرو. ہم نصیحتیں سننے کے عادی نہیں ہیں، ہم بہت کچھ سن لیتے ہیں. ہم گانا سن لیتے ہیں، ہم غیبت سن لیتے ہیں، ہم دوسرے کی برائی سن لیتے ہیں، ہم ہر وہ شے سن لیتے ہیں جو نہیں سننی چاہیے، لیکن نصیحت نہیں سنتے. نصیحت سے کان دکھتے ہیں. لہٰذا احتیاطاً ہمارا خیال رکھتے ہوئے کہا گیا کہ انما اعظکم بواحدہ، ایک نصیحت، زیادہ نصیحتیں نہیں ہیں. ان تقوموا للہ مثنی وفرادی، خدا کی خاطر حالت قیام میں رہنا، چاہے تم ایک ہو یا دو ہو. دیکھیے مشکل یہاں درپیش ہے، وہ یہ ہے قیام اتنا مشکل نہیں ہے، گھر چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہے. اب آپ گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے نا مجلس سے، قیام مشکل نہیں ہے، گھر چھوڑنا مشکل نہیں ہے، کسی اور شہر میں جا کے آباد ہونا مشکل نہیں ہے. قربانیاں، بڑی بات کر رہا ہوں، قربانیاں دینا بھی مشکل نہیں ہے. اپنی جان قربان کرنا بھی حتیٰ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے جتنی بڑی مشکل خدا کی خاطر گھر چھوڑنا
خدا کی خاطر میدان میں آنا، خدا کی خاطر قربانیاں دینا اور خدا کی خاطر جان دینا۔ گھر چھوڑنا آسان ہے، مجلس میں آ جانا آسان ہے، مگر گھر بھی خدا کی خاطر چھوڑنا، مجلس میں بھی خدا کے لیے آ جانا، یہ دشوار ہے۔ نماز پڑھنا اتنا بڑا مشکل، بہت بڑا مشکل بنا ہوا ہے نا، 4 رکعت ادا ہی نہیں ہوتی۔ ہر کام کے لیے وقت نکل آتا ہے، ہر کام کے لیے فراوان وقت ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی بات کر دے، ہمیں پتہ نہ ہو اس موضوع کا، تب بھی ہم اس پہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ جس بات کا پتہ ہی نہیں، جس کا پتہ ہے اس میں تو پھر کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن اگر خدا کہے میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہارا رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، روٹی میں دیتا ہوں، عزتیں تمہاری میں بچاتا ہوں، آبرو کا محافظ میں ہوں، زندگی میں نے تمہیں عطا کی ہے، تمہاری ہر شے کی محافظت میں کر رہا ہوں، تمہیں بے آبرو ہونے نہیں دیتا، آؤ مجھ سے تھوڑی سی باتیں کر لو، آؤ دنیا میں بہت پھر لیے، آؤ ذرا معراج کا سفر کر لو، آؤ بلندی پر آ جاؤ۔ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کا۔ نماز پڑھنا، خدا کے سامنے حاضر ہو جانا، بندگی کا اظہار کرنا، وقت نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر حاضر ہو بھی جائیں، نماز پڑھنا پھر آسان ہے، خدا کی خاطر نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ روایت کہتی ہے من اخلص للہ 40 صباح، جس نے خود کو خالص کیا اللہ کے لیے 40 دن، خدا اس کے دل سے، اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اس نے 40 دن اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لیا۔ مجھے بتائیے کہ 40 منٹ خدا کے لیے خالص ہونا ممکن ہے اس وقت؟ خدا کے لیے خالص ہو جانا یعنی اٹھنا بھی خدا کے لیے ہو، بیٹھنا بھی خدا کے لیے ہو، دوستی بھی خدا کے لیے ہو، ناراضگی بھی خدا کے لیے ہو، سب کچھ خدا کے لیے ہو، تعلق توڑو بھی خدا کی خاطر، تعلق جوڑو بھی خدا کی خاطر، کھاؤ بھی خدا کی خاطر، پیو بھی خدا کی خاطر، اٹھو بیٹھو بھی خدا کی خاطر، سب کچھ خدا، یعنی رضائے خدا مد نظر رکھو کہ میں جو کام کر رہا ہوں آیا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ صلوات پڑھیے بلند۔ ایک پھر بلند صلوات پڑھیے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں کہ خدا کی خاطر ہے کہ نہیں؟ اچھا، خدا کی خاطر جب انسان کوئی کام کرتا ہے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے، اب حالانکہ موضوع نہیں ہے لیکن 2 جملے اس پہ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ خدا یہ چاہتا ہے تم جو کام، حتیٰ اگر تم میرے بندوں پہ احسان کرو تو وہ بھی میری خاطر کرو۔ پتہ ہے مشکل کیا ہوتا ہے؟ انسان بندے پہ احسان تو کر دیتا ہے، مگر جب احسان جتلاتا ہے نا، وہ من اور اعضاء جس کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے، احسان کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے۔ یہ احسان جتلانا شدید، اگر احسان نہ کرتا اتنی مصیبت نہیں تھی، لیکن جو کر کے جتلا رہا ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ احسان کر کے نہ، خدا روکتا ہے کہ احسان کر کے مت جتلاؤ، لیکن وہی خالق جو بندوں کو روکتا ہے کچھ جگہ اپنے احسانات گرواتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، مومنوں پہ احسان کیا میں نے کہ ان کے درمیان رسول بھیجا ہے۔ یہ احسان کیوں جتلایا گیا؟ خدا اس نعمت کی عظمت اور مقام بتانا چاہتا ہے کہ کیا مقام، لیکن بندوں کو احسان کرو، احسان جتلاؤ نہیں۔ کب جتلاتا ہے انسان احسان کب جتلاتا ہے؟ جب احسان کسی بندے کی خاطر کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے نا کہ احسان قابل قبول احسان نہیں۔ اب احسان بھائی نہ سمجھتے رہیے گا، احسان سے بڑا احسان مفہوم الاحسان ہے۔ پھر صلوات پڑھیے بنا۔ احسان کرو، احسان جتلاؤ نہیں۔ کب جتلاتا ہے؟ جب بندے کی خاطر احسان کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے بندے کی خاطر عمل نہ کرو، کرو بندے کے ساتھ، لیکن بندے کی خاطر نہ کرو چونکہ بندہ اجر نہیں دے سکتا۔ اجر میں نے دینا ہے، اجر میرے پاس ہے، نتیجہ میں نے دینا ہے عمل کا۔ میری خاطر کرو۔ جو خدا کی خاطر کرتے ہیں غمزدہ نہیں ہوتے، جو بندوں کی خاطر کرتے ہیں ہمیشہ دکھ میں رہتے ہیں۔ اور جب بیٹھو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کر دیا، ایک کاش کہ تم نے خدا کی نہیں کیا ہوتا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تیرا اجر بارگاہ خدا میں محفوظ ہے۔ احسان خدا کی خاطر کرو، خدا کی خاطر کسی کو قریب بلاؤ، اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لو۔ قیام اللہ کی خاطر ہو، قیام کربلا وہی قیام ہے جو خدا کی خاطر۔
آپ جو حالت قیام میں ہیں، آج اپنے گھروں کو چھوڑ کر فرش عزا پر آ گئی، حالت قیام ہے. عزاداری بازن نہیں، عزاداری رسم نہیں ہے. بازن سجا لینا اور پھر خوش ہو جانا، جی میں نے تقریر کی، میں نے عزا منعقد کی، میں نے عزا میں شرکت کی. کچھ بھی نہیں کیا. عزا کا انعقاد، مجلس کا انعقاد سے عزاداری کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھیں ایک ایسی کلاس ہو رہی ہے جس کے بعد ہم سب نے عزادار بن کے اپنے اپنے شعبوں میں، اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے معاشرے میں بکھر جانا ہے، تاکہ اس معاشرے کو اپنی زبان سے نہیں اپنے کردار سے عزادار بنائیں. کیونکہ زبان سے تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے بھائی. زبان سے عادت ہے کسی کو سننے کی؟ کوئی نہیں سنتا زبان. ایک استاد کی کلاس میں شاگرد شرکت کرتا تھا، استاد سے اگر شکایت کی، کہا کہ میرے گھر والے مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں نہ جاؤں. استاد نے کہا صحیح منع کرتے ہیں. کہا اس لیے کہ جب تم میری کلاس میں آتے ہو تمہارے وجود میں کوئی اثر نظر ہی نہیں آتا. اگر کوئی تبدیلی نظر آئے تو وہ کہیں بہتر جگہ جاؤ وہاں. یہ جو آج کل عزاداری اور ممبر کے موضوعات وہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں اور وہی موضوعات ابھی تک باقی ہیں. بعض اوقات اچھا دشمن بھی بڑی نعمت ہوتا ہے. وہ لوگ جو عزاداری پہ اعتراض کرتے ہیں، اس قدر چھوٹے چھوٹے اعتراضات کرتے ہیں، اور ہم بھی ان چھوٹے چھوٹے اعتراضات میں الجھ کے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں. دعا کریں کوئی ایسا دشمن عزاداری کو نصیب ہو جو کم از کم اعتراض کھڑا کرے، تاکہ اس اعتراض کے جواب میں کم از کم حسینیوں کو پتہ لگے کہ عزاداری کی عظمت کیا ہے، عزاداری کی شان کیا ہے. ابھی تک ہم مجلس کا فلسفہ ہی ثابت نہیں کر سکے. کہتے کیوں کرتے ہو نہ کرو، باہر کیوں آتے ہو گھر میں بیٹھ جاؤ، امام بارگاہ کے باہر نہیں نکلو اندر ہی کر لو. باہر آنے کی کوئی دلیل تو دو، کوئی عقل انسانی ایسی دلیل جس سے عقل قبول کرے وہ دلیل تو دو. اس فرش عزا کو بچھانے کی کوئی دلیل تو دو. اور دلیل زبانی ہوگی، زبانی دلیلوں کو کوئی نہیں مانتا، ہم سے بہتر دلیلیں دوسروں کے پاس ہیں. اگر اس فرش عزا پر آ کر ایک بہترین کردار بنا کر ایک قید کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور تمہارا ہی دوست، تمہارا ہی عزیز، تمہارا ہی قریب تمہارے کردار کو دیکھے اور تم سے پوچھے کہ یہ کردار کہاں بنایا ہے، یہ اخلاق کہاں بنتا ہے، یہ اس نے کردار کہاں بنتا ہے، پھر اسے ریفرنس دینا مجلس عزا میں بنتا ہے. پھر بتانا نہیں پڑے گا مجلس کیوں منعقد کر رہی ہے. کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ مجلس سے انعقاد کیوں کرتا ہے. عزاداری یہ مجالس تقسیم کرتے ہیں، اصلاحی مجلس، غیر اصلاحی مجلس. بھائی غیر اصلاحی مجلس ہی نہیں ہوتی. حسین ابن علی سے پوچھو، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میرا قیام امت جد کی اصلاح کے لیے ہے، اور ہم اسی قیام کو جاری رکھیں ہوئے اس مجلس سے ذریعے سے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی قیام اسی کا استمرار کی عزاداری ہو، اور یہاں اصلاحی مجلسوں کو الگ کر دیا جائے، غیر اصلاحی مجلسوں کو الگ کر دیا جائے. یہ ممبر قائم ہے خوشنودی خدا کے حصول کے لیے. ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں صرف خدا کی خاطر، کسی اور کی خاطر نہیں. کوئی بٹھا کر دکھائے اس گرمی میں کسی اور چیز کی خاطر نہیں. یہ صرف نام ہے حب الحسین یجمعنا، یہ محبت حسین ہے جو ہمیں جمع کر دیتی ہے، یہ محبت حسین ہے جو اختلافات کھلا دیتی ہے. اگر عزادار اس محبت میں کمال کو جا پہنچے تو کبھی دوسرے مومن سے اس کا اختلاف ہوگا نہیں، کیونکہ محبت ابھی کمال کو نہیں پہنچی. محبت ابھی غالب کے بقول کے دیشے بغیر مر نہ سکا گم اسد، گم گشتہ خمار رسوم و قیود تھا. فرات و شیری کا واقعہ سن رکھا ہے نا، وہ بے ستون پہاڑ کھود کر شیری دودھ کی نہر نکال لی تاکہ فرحات کی شادی بادشاہ کی بیٹی شیری سے ہو جائے. وہ کھودنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس نے تیشہ پکڑا، اسی سے آری سے کھودنا شروع کر دیا پہاڑ. اب کتنے عرصے میں وہ پہاڑ کھودے گا، کب پہنچے گا. شاعر کے بقول کہ بے ستون را عشق شہرتش فرحات کو، کہ بے ستون پہاڑ کو تیشے سے جس نے نہر بنائی، یہ فرحات نے نہیں بنائی، عشق نے بنائی ہے. یہ بندے کا کمال نہیں، عشق کا کمال ہے. لیکن جب اسی کو خبر ملی کہ شیری مر گئی ہے، اس کی کسی اور سے شادی ہو گئی، تو کہا اس نے تیشہ اپنے سر میں مارا اور مر گیا. غالب کہتے ہیں یہ صحیح عاشق نہیں تھا. اگر صحیح عاشق ہوتا تو محبوب کی، معشوق کی موت کی خبر ہی اس کے مرنے کے لیے کافی تھی.
اسے تیشہ مارنے کی ضرورت نہ پڑتی. تیشے بغیر مر نہ سکا وہ بکن اسد، گم گشتہ خمار رسوموں قیود تھا. یہ محب اہل بیت کی جس کی محبت تب جاگتی ہے جب بزم عزت سچ جاتی ہے، یہ گم گشتہ خمار رسوموں قیود ہے. یہ وہ عاشق نہیں ہے جو ہر میدان میں عاشق ہو. عزادار وہ ہے جو جلوت میں بھی عزادار ہو، خلوت میں بھی عزادار ہو. اشارہ کر رہا ہوں، جلوت میں عزادار رہنا آسان ہے، خلوت میں عزادار بننا مشکل ہے. تنہائیوں میں عزادار بننا مشکل ہے. مسئلہ کردار کا ہے. مسئلہ کسی کا ذاتی نہیں ہے. کربلا میں دو کردار مد مقابل ہے. کربلا کو اس نگاہ سے مت دیکھیں دو شخص لڑے آپس میں. ایک شخصیت مقدس تھی، حسین ابن علی تھے، ایک یزید پلید تھا. نا، کربلا میں دو کردار لڑے. فرق کیا ہے؟ اگر کربلا کو دو اشخاص کی جنگ سمجھیں اور کربلا کو دو کرداروں کی جنگ سمجھیں، فرق کیا ہے؟ شخص تکرار نہیں ہوتا، کردار تکرار ہوتا ہے. شخص دوبارہ نہیں آئے گا لیکن کردار بار بار تکرار ہوگا. آج کا دور تقاضا کر رہا ہے، کوئی ہے جو کردار حسینی لے کر اٹھے؟ آج کے دور کا تقاضا، آج کی عزاداری کا مقصد یہ ہے. رسم و بزم مقصد نہیں ہے، بیٹھ کے اٹھ کے چلے جانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آج کردار سازی کی ضرورت ہے. آج ان مقاصد کو سمجھ کر رائے حسین ابن علی کو طے کرنے کی ضرورت ہے. مجلس سے پہلے بھی زندگی ویسی، مجلس کے بعد بھی زندگی ویسی. نتیجہ خسرت دنیا والآخرہ. آذن اللہ من سیئات اعمالنا وشرور انفسنا. جو حسین جیسے ہادی کی محفل میں بیٹھ کر بھی خود کو بدل نہ سکے، اسے پھر کون سی شے بدلے گی؟ ایسا نفس ہے. کتنا بگاڑ لیا ہے ہم نے اسے، کتنی عادتیں خراب کر دی ہم نے اس کی. اسے حسین جیسے ہادی کی ہدایت بھی سنائی نہیں دے رہی. یہ 10 دن انقلاب کے دن، خود کو بدلنے کے دن. اب ہم سب کب بدلتا ہے انسان؟ خود کو تب بدلتا ہے جب اپنے اندر کوئی ایسی شے نظر آئے جو تبدیل ہونی چاہیے. آپ اپنے گھر کا پنکھے کا بٹن کب بدلتے ہیں؟ خراب ہو جائے نا تبھی بدلیں گے. ٹھیک بٹن تو نہیں بدل دیتے. خرابی نظر آئے تو انسان تبدیل کرتا ہے کسی شے. اگر خرابی ہی نظر نہ آئے کیسے تبدیل کرے گا؟ خدا کا بڑا لطف ہے ان پر جنہیں اپنی خرابیاں نظر آتی ہیں. بہت بڑا لطف ہے، بہت بڑی عنایت. جن بندوں کو اپنی خرابیاں، ان کا آئینہ درست ہے، خدا نے ابھی لطف و کرم ان سے نظر رحمت و کرم نہیں ہٹائی. انہیں اپنی خطائیں نظر، خطا کرتے ہیں متوجہ ہو جاتے ہیں. انہیں اپنی خطائیں نظر آتی ہیں، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا چاہتا ہے کہ یہ ناکام نہ ہو، خدا چاہتا ہے کہ یہ ترقی کرے، خدا چاہتا ہے کہ اپنے اندر سے اپنی خطاؤں اور برائیوں کو ختم کرے. بس قیام کربلا، قیام، ہمیں بھی حالت قیام میں رہنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، قعود نہیں کرنا. یہ فوج، دو فوجیں جو ہمیشہ آمادہ ہیں، دوسرے سے برسر پیکار ہیں. ہمارے اندر بھی ہیں اور باہر بھی یہ دو لشکر ہیں. اندر بھی لشکر فجور اور لشکر تقویٰ ہے، باہر بھی یہی دو لشکر ہیں. اندر بھی لشکر یزیدیت اور لشکر حسینیت ہے، باہر بھی لشکر یزیدیت اور لشکر حسینیت ہے. جس دن اندر بھی جنگ جیت گئے، باہر بھی جنگ سمجھو جیت گئے. اصحاب لوٹے، رسول اللہ، خونی جنگ ہوئی، لوٹے رسول اللہ نے کہا مبارک و جہاد اصغر مکمل ہوا. کہا یا نبی اللہ، اتنا خون بہا اور جہاد اصغر ہوا؟ کہا یہ اصغر تھا، یہ چھوٹا جہاد تھا. جہاد اکبر تب ہوگا جب تم اپنے اندر کے شیطان سے لڑو گے، جب اس کے خلاف، جب اس نفس کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، جب لشکر فجور اور تقویٰ، لشکر فجور پہ لشکر تقویٰ غالب آئے گا، جب اندر کے لشکر یزید و لشکر حسین غالب آئے گا. اصل بات تب بنے. عنوان گفتگو دشمن شناسی ہے. مقدمے میں زیادہ لمبا ہو گیا. بہرحال کربلا ایک رستہ، ایک راہ ہے جس راہ کو ہم نے طے کرنا ہے. اس راہ کا رہبر حسین ابن علی ہے. امام نے اپنے رستے کے خطوط واضح رکھے. رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جمع کیا اور زمین پر ایک خط کھینچا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی سارے خطوط کھینچے، لائنیں کھینچی.
پیرلل متوازی خطوط کھینچے، اور پھر ایک خط کو درمیان کا، یہ میرا خط ہے، اس کے دائیں بائیں جتنے رستے ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں. آپ غور کیجیے گا اس عمل پہ. رسول اللہ نے بالکل ساتھ خط کھینچے، کہا یہ میرا رستہ ہے، ساتھ والا شیطان کا رستہ ہے. رسول اللہ نے بتایا ایک زمانہ آئے گا جب میرا خط تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، جب میرا رستہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، جب صراط مستقیم ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم کے دائیں بائیں کئی سارے ایسے خطوط کھینچ لیے جائیں گے کہ انسان کنفیوز کھڑا ہوگا کون سا خط خدا کا خط ہے، کون سا رستہ. خط وہ نہیں لیٹر جو آپ بھیجتے ہیں، خط یعنی راہ. بعض اوقات الفاظ کی وجہ سے بھی انسان اصل بات سمجھ ہی نہیں پاتا. خط یعنی رستہ یعنی راہ. کہا یہ میرا رستہ ہے، دائیں بائیں شیطان کے رستے ہیں. خیال رکھیے گا عزاداری اسی رستے پر رہے جس پر حسین نے آغاز کی تھی اور زینب نے آگے بڑھائی تھی. اسی حرکت کا استمرار عزاداری، اس راہ سے ہٹ نہ جائے. اور یہ سادہ سی بات ہے کہ مثلا ایک شخص اس خط پہ ہے اور دوسرا بالکل اس کے ساتھ اسی خط پہ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے بھائی دیکھو ہم ساتھ ہی تو چل رہے ہیں. نہیں بھائی ساتھ نہیں چل رہے. صراط مستقیم جنت پہنچاتی ہے، دوسرا کوئی راستہ جنت نہیں پہنچاتا. اور وہ دو خطوط جو متوازی پیرلل دو خطوط ہوں، یہ کبھی بھی کسی نقطے پہ جا کے ایک نہیں ہوتے. 1000 کلومیٹر، لاکھ کلومیٹر، کروڑ کلومیٹر لمبا رستہ بھی بنا دو، دو متوازی خط کبھی بھی ملیں گے نہیں آپس میں، ایک نقطے پہ جمع نہیں ہوں گے. اس پر دقت کرنے کی ضرورت ہے. دشمن کیا چاہتا ہے؟ کیوں دشمن شناسی ضروری ہے. دشمن پتہ نہیں لگنے دیتا، ہمارا ٹریک بدل دیتا ہے. جس طرح کئی مسافر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بڑی بہترین مثال ہے ہمارے استاد محترم دیا کرتے تھے. ایک مسافر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی ایک بندے نے آ کر پوری ٹرین کا ٹریک بدل دیا. ایک بندے نے آ کر پوری ٹرین کا ٹریک بدل دیا. عزاداری اسی رستے پر. دشمن کی شناخت اس لیے ضروری ہے، دشمن کے حربوں کی شناخت اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ دشمن کیسے دشمنی کر رہا ہے نا ہمارا خط ہی بدل دیا جائے. آج غور کیجیے، ہم نے دقت نہیں کی، ہم نے عزاداری کو، وہ جو قیام تھا عزاداری، اس کو پہلے رسم بنایا، پھر اس رسم میں خوش رہے، رو کے خوش ہو گئے، عزا کر کے خوش ہو گئے، فرش بچھا کے خوش ہو گئے، بیوی کو گھر بلا کے خوش ہو گئے. بس اتنا ہی، اپنے دوست میں کوئی ذمہ داری نہیں لی. وہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عزاداری آج کمرشل ہو گئی. آج ہر چیز امام کا ایک فرمان سنانے کا اتنا پیسے لیں گے، دو کے تو سنائیں گے نہیں تو خدا حافظ. کمرشل ہو گیا، دکھاوا ہو گیا سب. ماتمی عزادار جو خلوص سے عزاداری کو ماتم کیا کرتا تھا، وہ آج کوشش کرتا ہے ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں کم از کم میری ریکارڈنگ ہو جائے، آ جاؤں، فلمایا جاؤں میں بھی ماتم کر رہا تھا. ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ماتم کے نشان آیا رہے ہیں. بیماریاں ہیں کہ آفتیں جو لاحق ہو جاتی. کب؟ جب انسان دشمن شناس نہیں ہوتا، جب انسان اپنی عبادت کر لیتا. عبادت کو دشمن سے بچاتا نہیں ہے. عبادت صرف کر لینا کمال نہیں، گرچہ کہ عبادت کرنا بھی ایک توفیق ہے، مگر اس کے بعد اس عبادت کی تحفظ، اسے بچانا بھی ایک ذمہ داری ہے. اچھا دشمن ہوتا کون ہے؟ دشمن کہتے کسے ہیں؟ خدا نے انسان کو خلق کیا، انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہو گیا اور کہا انسان تم نے اس مقصد کو حاصل کرنا. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تجھے چند چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تجھے وہ رستہ چاہیے کہ جس پہ تجھے چلنا ہے. میں تجھے وہ رستہ فراہم کروں گا. پھر اس رستے پہ چلنے کے لیے تجھے رہبر اور امام چاہیے. میں وہ رہبر اور امام بھی تجھے دوں گا. لیکن اے انسان، میں تجھے زبردستی اس رستے پر نہیں چلاؤں گا. میں راہ کی شناخت بھی کراؤں گا، پہچان بھی کراؤں گا. میں رہبر کی شناخت بھی کراؤں گا، پہچان بھی کراؤں گا. لیکن تجھے اس رستے پہ انگلی پکڑ کے چلاؤں گا نہیں. میں ہدایت کے دو نسخے نازل کروں گا. ایک لکھی ہوئی ہدایت ہوگی، ایک عملی ہدایت ہوگی. میں تجھے بتاؤں گا، تو روز پکار کے کہے گا اہدنا الصراط المستقیم،
خدایا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر، میں قدیر میں اپنے نبی کے ہاتھوں سے اپنے مسیح کا اعلان کر کے بتاؤں گا کہ علی صراط مستقیم ہے۔ یہ امام اور رہبر تجھے نصیب آ جائے گا، اور جب یہ امام اور رہبر مل جائے پھر کسی اور کے پیچھے نہ جانا، اس امام کا پیروکار ہو جانا۔ یہ امام جس رستے پہ جائے اس رستے پر چلنا، کیونکہ میں اپنے نبی کی زبان سے اس وسیع کا تعارف پورا کراؤں گا، صاف کراؤں گا، اور نبی اس وسیع کے تعارف میں یہ کہیں گے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق۔ آپ کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور دیکھ جب تو علی کے پیچھے چل رہا ہو کسی جگہ پہ بھی تردید کا شکار مت ہونا کہ علی چلتے چلتے یہاں کیوں مڑ گئے، علی چلتے چلتے وہاں کیوں مڑ گئے، کیونکہ اس فرمان کے بعد نبی نے دعا کی، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اتنا بہترین رہبر جس راہ خدا پر تمہیں چلانے کے لیے خدا نے مقرر کیا، یہ رہبر کس اہتمام سے متعارف کرا ہے۔ اتنا ظلم ہے کہ آج علی کے ہوتے ہوئے علی والے کسی اور کو اپنا لیڈر بنا لے، اپنی شان سے کیوں سمجھوتا کرتے؟ اس نے روایت کہتی ہے نا کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے کم قیمت پہ مت بیچنا۔ اے انسان، خدا نے تمہیں یہ شرف عطا کیا ہے، تیرے پہ حکومت کا اختیار خدا کا تھا، خدا نے یہ اختیار نبی کو دیا، اور خدا نے یہ اختیار علی اور والے علی کو عطا کیا۔ تو علی کو چھوڑ کے کسی اور کو لیڈر اور رہبر بنا بیٹھا ہے، کسی اور کو حلال مشکلات سمجھ بیٹھا ہے۔ دنیا دار ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ لیڈر اور رہبر نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ علی امام ہے، علی رہبر، علی رہنما ہے، اور وہ راہ صراط مستقیم ہے جس پہ علی چلائیں۔ زندگی کا مقصد ہے قد تبین الرشد من الغی، انسان تیرے سامنے اچھا اور برا واضح کر دیں گے، تجھے زبردستی نہیں چلائیں گے۔ کیوں نہیں چلائیں گے؟ کیونکہ ہم تجھے اپنی عام مخلوقات کی طرح رکھنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے یہ بڑی سنجیدہ اور سیریس بات ہے۔ آپ چونکہ ذرا تھوڑے سے تھکے ہوئے ہیں، کچھ گرمی کا اثر ہے، کچھ جفا میں آپ پہ کرتا ہوں، تاخیر سے آتا ہوں، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں کوئی میری طرف سے آپ کو کوئی آسانی نصیب ہوگی۔ بڑی کوشش کے بعد بھی میں اسی وقت پہ پہنچوں، تو 5 منٹ شاید پہلے آ جاؤں گا کہ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہٰذا میں وہ سخت مطلب کو، تاکہ آپ اسے سوالو کر سکیں، نکل سکیں، شوگر کوٹڈ کر کے تھوڑا سا لہجہ بدل کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ آہ اور واہ میں مطلب کی حساسیت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ خدا نے کہا میں نے رشد اور غی دونوں واضح کر دیا، اچھا اور برا واضح کر دیا۔ چلنا تو نے خود ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ انسان تو میری دیگر مخلوقات سے مختلف ہو۔ وہ مخلوقات عام مخلوقات ہیں، تو اشرف المخلوقات ہے، اور تیری اشرفیت اسی میں ہے۔ تو باعث شرف تب ہی ہے کہ جب تو غلط کا خود انکار کرے اور صحیح کا خود انتخاب کرے، تبھی تو اشرف بنے گا۔ جب تیرے پاس اختیار ہوگا، جب تیرے پاس ارادہ ہوگا، جب تجھے اختیار دیا جائے، ارادہ دیا جائے۔ ارادہ خدا نے دیا، بس اختیار لازم ہے۔ ارادہ دے دیا اور اختیار نہ دیا ہو کیا فائدہ؟ ارادہ دیا، اختیار بھی دیا، دو رستوں میں سے جس کو جائے ارادہ کرو۔ حتیٰ سخاوت اس قدر ہوگی خدا کی جانب سے، اگر تم راہ حق کو انتخاب کرو گے تو پھر علی جیسا امام ملے گا، اور اگر برا راستہ انتخاب کرو گے تنہا وہاں بھی نہیں چھوڑا جائے گا، وہاں بھی یزید جیسا امام ملے گا، وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آئمہ ہدیٰ بھی مقرر کیے، آئمہ ضلالت بھی مقرر کیے، جو فیصلہ تم کرو گے نتیجہ میں دے دوں گا۔ بس تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، تمہاری زندگی کا ایک ہدف ہے۔ تم ابس خلق نہیں کیے گئے، تم صبح کو رات، رات کو صبح کرنے کے لیے خلق نہیں کیے گئے، تم وقت گزارنے کے لیے خلق نہیں کیے گئے۔ کہتے ہیں انسان کی عمر کا پیمانہ اس کی معرفت ہے، عمر کا پیمانہ۔ امام جعفر صادق کے ایک شاگرد نے کہا شاگرد امام صادق نے، صلوات پڑھ لیجیے۔
مشکل حل کی تھی، ان سے پوچھا، بوڑھے تھے، بزرگ تھے کافی، کا کتنی عمر ہے؟ کہا 2 سال۔ 2 سال؟ کہا میں نے 2 سال امام صادق کی شاگردی کی ہے، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ 2 سال نہ ہوتے میری زندگی میں۔ عمر کتنی؟ عمر 2 سال ہے۔ کیوں؟ چونکہ معرفت کی عمر یہ 2 سال ہے۔ معرفت انسان کی عمر کا پیمانہ ہے، روز و شب کا گزر جانا عمر کا پیمانہ نہیں ہے۔ کتنی معرفت ہے انسان کی۔ انسان کو ابس خلق نہیں کیا گیا، مقصد ہے۔ جب انسان کی زندگی کا مقصد ہے، راہ ہے، راہبر ہے، یقیناً دشمن بھی ہے۔ اگر دشمن سے غفلت کرے گا تو دشمن بہت قاری ضرب لگائے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، علی علیہ السلام خود خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اے لوگو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ کیوں ناکام ہو گے؟ علی جیسا امام ہوتے ہوئے ناکام ہو جاؤ گے، کیونکہ تم امام کے پیروکار نہیں ہو، تم امانت دار نہیں ہو، تمہارے مرکز آباد نہیں ہے، تم امام رکھتے ہوئے ناکام ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا نے امام مقرر کر دیا، تم نے اس امام، اس رہنما، اس رہبر کو مانا نہیں، تم اس مقتدا کے مقتدی نہیں بنے، تم اس پیشوا کے پیروکار نہیں بنے، تم اس امام کی امت نہیں بنے، تم نے یہ سفر نہیں کیا، لہذا امام رکھتے ہوئے گمراہ ہو جاؤ۔ اگر امام کو اختیار کر لیا، راہ کو اختیار کر لیا، دشمن سے غفلت برتی تو یہ دشمن تم سے امام بھی چھڑا دے گا۔ کبھی بھی دشمن سے غافل مت رہو۔ دشمن سے غفلت امام چھڑا دیتی ہے، راہ چھڑا دیتی ہے۔ سوال کیا تھا ابتدا میں جو کیا تھا کہ دشمن کون ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ شے، ہر وہ رویہ، ہر وہ مزاج، ہر وہ عادت ہماری دشمن ہے جو ہمارے مقصد خلقت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہر وہ چیز دشمن۔ وہ دشمن نہیں ہے جو مجھے کھڑا گالی دے رہا، وہ دشمن نہیں ہے جو مجھے برا بھلا کہہ رہا۔ دشمن تب ہوگا جب وہ میری راہ کی رکاوٹ بن جائے، یہ دشمن ہے، اور دشمن سے دشمنی کرو۔ ایک بہت بڑی مشکل آغا، ایک بہت بڑی مشکل۔ شہید مطہری فرماتے ہیں دین نے جتنی چیزوں کو ستیز قرار دیا تھا، ہم نے ان ساری چیزوں کا ترجمہ گریز کر دیا۔ گریز یعنی پرہیز، ستیز یعنی جنگ۔ کل تقوی مقرر کیا، تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پرہیز۔ شہید مطہری کہتے ہیں غلط مطلب کیا جس نے بھی کیا، تقوی کا مطلب پرہیز ہوتا ہے۔ تقوی وقایا سے ہے، وقایا ڈھال کو کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب پرہیز نہیں ہے، تقوی ستیز ہے، یعنی تقوی وہ کھول، وہ ڈھال، وہ کور ہے جو آپ کو محفوظ کرتا ہے تاکہ آپ ہر خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ دقت کیجیے گا، یہ بات پہنچنا بہت اہم ہے کہ پرہیز نہیں ہے تقوی۔ دیکھیے پرہیز کر کے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوا، دشمن پرہیز یعنی غفلت۔ پرہیز سے کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا، ستیز سے کامیاب ہوتا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں پرہیز کبوتر کرتا ہے، جب بلی کو دیکھتا ہے نا پرہیز کرتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو یہ پرہیز سے کہاں پہنچاتا ہے؟ بلی کے منہ میں۔ جو دشمن کے مقابلے میں پرہیز کرے گا، دشمن سے بچے گا، دشمنی سے بچے گا، راہ حق پر ایک حق کا رہبر رکھتے ہوئے، حق کا امام رکھتے ہوئے، حق کی راہ رکھتے ہوئے، جو چاہے گا کہ میرا کوئی دشمن نہ ہو، دشمن سے پرہیز کرے گا، اس دشمن گھر میں گھس کے اس کو مارے گا۔ دیکھیے سید الشہداء دشمن کے مقابلے میں چلے گئے، باقی سب نے دشمن سے پرہیز کیا۔ کیا فائدہ ہوا ان پرہیزیوں کو؟ حسین میدان میں جا کے عزت سے شہید ہوئے، انہیں گھر پہ بیٹھ کے ذلت دیکھنا پڑی۔ کیونکہ تم دشمن سے اگر مقابلہ نہیں کرو گے، اس کے خلاف قیام نہیں کرو گے، یہ نفس امارہ ہے، اگر اس سے پرہیز کرو گے، اس سے جنگ نہیں کرو گے، یہ ہرا دے گا تمہیں۔ دین پرہیز کا نام نہیں تھا، تشیع پرہیز کا نام نہیں تھا، ستیز کا نام تھا، جنگ کا نام تھا، ہر باطل، ہر ظالم اور ہر دشمن کے خلاف۔ لیکن کہا نہیں، آج مقدس ہونے کی ایک علامت یہ کہ ہمارا کوئی دشمن۔ غور تو کیجئے، کیا علی ابن ابی طالب کی زندگی ایسی ہی تھی کہ علی کا کوئی دشمن نہیں تھا؟
علی کے دوست تھے اور کیا جانانہ دوست تھے. شہید مطہری نے ایک کتاب ایک مجموعہ سخنرانی ہے شہید کا، جاذبہ و دافع امیر المومنین. علی کا جاذبہ یعنی علی کے وہ طاقت جس سے علی دوست بنایا کرتے تھے، اور علی کا دافع علی کے وہ اصول جن سے علی دشمن بنایا کرتے تھے. کہ علی کی شخصیت کا کمال یہ تھا کہ علی کے دوست علی پہ جان دینے کو تیار تھے اور علی کے دشمن علی کی جان لینے کے لیے تیار تھے. یہ جاذبہ بتا ہے. اس کے بعد انسان مومن بنتا ہے. کیونکہ یہ دوستی اور یہ دشمنی انانیت میں نہیں ہوتی. یہ دوستی اور دشمنی اپنا انتخاب نہیں ہوتی. یہ دوستی اور دشمنی اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی. پہلے انسان خود کو رنگ خدا میں ڈھالتا ہے، مزاج الہی بناتا ہے، پھر کسی سے دوستی کرتا ہے، پھر معیاروں پہ کسی سے تعلق برقرار کرتا ہے. یہ دوستی، جس طرح دوستی اہم ہے اسی طرح دشمنی بھی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ دنوں میں آئے گی کہ جب حقیقی دشمن سامنے نہ ہو تو پھر جعلی دشمن حقیقی دشمن کی جگہ لے لیتا ہے، جعلی دشمن بن جاتا ہے. چونکہ انسان کے اندر، امام خمینی فرماتے تھے، ہر چہ فریاد داری برسر امریکہ بے کشید، کہ جتنا غصہ دل میں ہے سب کا سب امریکہ پہ نکال دو. یہ غصہ آپس میں نکالنے کے لیے نہیں ہے، یہ غصہ دشمن خدا کے مقابلے میں صرف کرنے کے لیے خدا نے دیا. پرہیز نہیں ہے، دین پرہیز نہیں ہے، عزاداری پرہیز نہیں ہے. ہر چیز سے پرہیز کر کے بیٹھے رہو. عزاداری مشکل میدانوں میں کودنے کا نام ہے، اور سب سے مشکل ترین میدان جس کو سر کیے بغیر کوئی اور عملی میدان سر نہیں ہو سکتا، وہ جہاد اکبر ہے. جو اس جہاد اکبر میں ناکام ہو جائے گا، خود سے جنگ میں ہار جائے گا، اس کے لیے کامیابی دیگر جنگوں میں کامیابی ممکن نہیں ہے. اب ہم کتنا کامیاب ہیں اس ستیز، اور اس سے پہلے تو جنگ سمجھیں اس کو، ستیز سمجھیں اس کو. نہ ستیز گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجا فگن نئے. وہی فطرت اسد اللہ ہی، وہی مرحبی، وہی انتر. ستیز گاہ جہاں نہیں ہے، نہ حریف پنجا فگن نئے ہیں. وہ مرحبی و انتری میدان میں. بس حسینی کہاں ہیں، بس عزادار کہاں ہیں، بس غمخار کہاں ہیں، بس وہ کہاں ہیں جو حسین کی خاطر جان دینے کو تیار ہو. حسین کی جان دینے والے تو میدان میں حاضر ہیں. شناخت دشمن، دشمن وہ ہے جو ہدف کا دشمن ہے، دشمن وہ ہے جو راہ کا دشمن ہے، دشمن وہ ہے جو مجھے خدا سے دور کر رہا ہے. بعض اوقات انسان، یہ بھی اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ آئندہ آئے گی، کہ خود اپنا دشمن بنتا ہے. کسی ایسے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو دوستی کے قابل نہیں، جو دوست نہیں ہوتا، در واقع دشمن ہوتا ہے. فارسی شاعر کے بقول کے توانی، جتنی طاقت ہے اس طاقت کو صرف کرو اور برے دوست سے بچو. کیوں؟ چونکہ یار بد بدتر بود از مار بد. کیونکہ یار بد، برا دوست زہریلے سانپ سے زیادہ برا ہوتا ہے. کا سانپ صرف انسان کی جان لیتا ہے، مگر برا دوست جان اور ایمان دونوں لے جاتا ہے. اور جب بھی کسی شخص کو پہچاننا ہو، اس کی دوستیاں دیکھو، اس کی صحبت دیکھو، دوستیوں سے اندازہ ہو جائے گا یہ کیسا ہے. دشمن شناس بن جائیں ہم عملی میدان میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی میدان میں. دشمن کی شناخت ہوگی، دشمن کی پہچان ہوگی، مقاصد حاصل ہوں گے. ہم بڑے مقصد کا ارادہ کرتے ہیں، ہم اس مقصد کے لیے اہتمام کرتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. ایک چیز جس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ اگر جتنا عظیم مقصد کا آپ نے ارادہ کیا ہے، اتنی تیاری سے دشمن آپ پہ حملہ آور ہوگا. اور اس سے قبل کہ بیرونی دشمن آپ پہ حملہ کرے، اندرونی دشمن آپ پہ حملہ کر دے گا. جیسے ہی آپ ایک اہتمام، مثال کے طور پر اہتمام کریں گے عزاداری کا، یہ بڑا مقصد ہے، اس بڑے مقصد کے لیے آپ نے اہتمام کیا، دشمن کا خیال نہیں رکھا، دشمن کہاں سے حملہ کرے گا؟ خوب آپ کے اسی اہتمام کے ذریعے سے آپ کے اندر غرور اور تکبر پیدا کر دے گا. آپ کا نفس اکڑنا شروع ہو جائے گا، آپ خود کو بڑا محسوس کرنے لگیں گے، آپ دکھاوا کرنا شروع کر دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دشمن سے غفلت کا نتیجہ ہے. بیرونی دشمن بعد میں حملہ کرے گا، اندرونی دشمن روح پہلے مار دے گا اگر دشمن سے غفلت کرتی. دشمن شناس بننا بہت اہم ہے تاکہ انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکے.
دشمن کبھی بھی دشمنی نہیں چھوڑے گا. ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی دشمن سے دشمنی کرنی ہے. دشمنی کے اصول ہیں اور دشمنی کو نبھانا ہے. آج اصلی دشمن غائب ہے. یہی سبب ہے کہ آج دشمنیاں آپس میں شروع ہو گئی. مومن کون ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفر کے مقابلے میں آتا ہے شدید ہے، لیکن جب اپنوں کے مقابلے میں آتا ہے ٹوٹا ہوا ہے، منکسر ہے. منکسر ٹوٹا ہوا، رحم دل ہے، نرم دل ہے، دوسروں کی ناگواریوں کو برداشت کرتا ہے. جب انسان خود کو، اپنے نفس کو، اپنے باطن کو، اپنی روح کو اس طرح تیار کر لیتا ہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی ناگواری برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر لے، اس کی زندگی سے ساری ناگواریاں ختم ہو جاتی ہیں. اب یہ جملہ میں نے کہہ دیا، اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے اور نہ مجھ میں طاقت ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. طاقتور صلوات پڑھیں محمد والے. بس آگے دشمن سے غفلت نقصان دیتی ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. دشمن سمجھو یعنی اس کو دشمن سمجھتے ہوئے، اس کو عدو سمجھتے ہوئے اس کی دشمنی کے لیے سدباب کرو. تم بھی دشمنی کرو، شیطان سے دشمنی کرو، اپنوں سے دشمنی مت کرو، اپنے آپ سے دشمنی مت کرو. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اگر دشمن شناس نہ ہوئے، ہم اپنے دشمن ہو جائیں گے، خود سے دشمنی کریں گے. یہ نقصان، یہ مرحلہ خطرناک مرحلہ. قرآن مجید نے اصلی موضوعات میں سے ایک موضوع دشمن کو ذکر کیا. قیام سید الشہداء اسی دشمن کو متعارف کرانے کے لیے انجام پائے. ہر طرح کا دشمن حسین نے واضح کر کے رکھ دیا. جب امام راہ حق پہ دعوت دے اور انسان اس راہ پر نہ آ سکے، وہ کون سی چیز ہے جس نے حسین کے ساتھ آنے سے لوگوں کو روکا؟ ہر وہ چیز دشمن ہے انسان کی، اور وہ ساری رکاوٹیں آج بھی موجود ہیں، وہ ساری مشکلات آج بھی موجود ہیں. کمال یہ ہے کہ کون شہدائے کربلا کی سیرت پہ چلتا ہے اور کون ان کی سیرت پہ چلتا ہے. کہ جو حسین کو ودا کرنے کے لیے جمع ہو کر تو آ گئے تھے، مگر ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے. 2 محرم ہے، حسین سرزمین کربلا پہ پہنچ چکے ہیں. جب پہنچے کربلا، پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ بتایا گیا یہ سرزمین کربلا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء. اے پروردگار، میں کرب اور بلا سے تیری امان چاہتا ہوں. اور اس کے بعد کہا ہمارے گرنے کی یہی سرزمین ہے، واللہ اسی سرزمین پہ ہمارا خون بہایا جائے. اللہ یہی ہمارے جوان گھوڑوں سے گریں گے، یہی ہماری قبریں بنیں گی، اسی خاک کو میں اپنے خون سے خاک شفا بناؤں گا. حسین ابن علی جب یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے مدینہ سے، قافلے کی شان تھی، اس قافلے باوقار قافلہ تھا. ناکوں پہ محمل رکھے گئے تھے، محملوں میں بیویاں سوار کی گئی. راوی روایت کرتا ہے کہ ہم سب اہل مدینہ حسین کو ودا کرنے کے لیے فرزند رسول کے در پہ حاضر تھے کہ اتنے میں کسی نے ندا دی کہ اہل مدینہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. اب حسینی قافلے کی خواتین اپنے اپنے محملوں میں سوار ہونا چاہتی ہیں. کہا جب یہ ندا سنی سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے. راوی کہتا میں دور سے دیکھ رہا تھا، ایک ایک بی بی آتی تھی، ایک ایک جوان آگے بڑھ کے سوار کرتا تھا.
کہ حسین اپنی مسند پر اپنی کرسی پر تشریف فرما تھے، ایک ایک بی بی آتی، ایک ایک جوان آگے بڑھ کے سوار کرا تھا۔ اتنے میں منادی نے پھر ندا دی، اے اہل مدینہ ذرا دور چلے جاؤ، اب علی کی بیٹی زینب سوار ہوا چاہتی ہے۔ اب زینب اولیاء سوار ہو جاتی، کہا بس یہ بی بی جب آئی تو اب ایک جوان آگے نہیں بڑھا، علی اکبر بھی آگے بڑھے، اب عباس بھی آگے بڑھے، اب قاسم بھی آگے بڑھے، اب حسین نے بھی اپنی مسند چھوڑ دی اور آگے بڑھ کر عزت و احترام سے جناب زینب اولیاء کو سوار کرایا۔ یہ مدینہ کی عزت تھی۔ اب 11 محرم کی صبح آ گئی، اب زینب نے پھر ناکے پہ سوار ہونا، لیکن ناکوں میں فرق ہے، اب یہ اجڑا ہوا قافلہ ہے اور ناکوں پہ محمل نہیں ہے، اب بے کجاوا ناکے، ایک ایک بی بی کو پسے گردن بدے ہاتھوں سے سوار کرایا۔ جب سوار کرا چکی، اب اپنے بیٹھنے کا، اپنے سوار ہونے کا وقت آیا، اپنا رخ مقتل کی طرف کیا اور ایک ایک شہید کو آواز دینا شروع کی، علی اکبر کہاں ہو، پھوپھی سوار ہونا چاہتی ہے، قاسم کہاں پھوپھی سوار ہونا چاہتی ہے۔ ہر شہید کو ایک دفعہ پکارا، مگر جب عباس کا نام آیا پھر زینب چپ نہ رہ سکی، پھر پکارتی چلی گئی، عباس عباس، میرے پردے کے محافظ، آج دشمنوں کے درگاہ میں تیری بہن تنہا ہے، تیری آقا زادی تنہا ہے، آج کوئی محافظ نہیں ہے، آج زینب کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جب میں پردے میں ہوتی تھی تو تب میرا محافظ تھا، آج میں بے مکنا و چادر پہ محافظ ہوں، اجرکم ربکم اجرکم ربکم۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، کچھ ودا حسین ابن علی کے بڑے سخت ودا ہیں۔ ایک ودا ماں کی قبر سے ودا کرنا ہے، ماں کی قبر سے ودا، ماں کے مزاج سے ہم سب آشنا ہے نا، ماں کا دل ایسا دل کسی کا دل نہیں ہوتا۔ بچہ کہے میں، بچہ نہیں، جوانی کے بعد، سمجھداری کے بعد، بال داڑھی کے سفید ہو جائے، ماں بوڑھی ہو جائے اور کہے میں جا رہا ہوں، پوچھتی کہاں جا رہا ہے، ایسے ہی پوچھتی ہے جیسے بچپنے میں پوچھتی تھی کہاں جا رہا ہے، کب آئے گا، سواری مل جائے گی، رات کو دیر تو نہیں ہوگی، خیریت سے آ جائے گا، کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا، زیادہ راہ ہے نا تیرے پاس، کوئی مشکل تو پیش نہیں آئے گی۔ ساری تسلیوں کے بعد دعاؤں کے حصار میں صدقے دے دے کر اپنے بچے کو گھر سے روانہ کرتی ہے، لیکن جب تک یہ بچہ گھر لوٹ کر نہیں آ جاتا، بستر کی نرمی بھی ماں کو سونے نہیں دیتی، اتنی بے چین رہتی ہے، کیوں؟ دل ماں کا دل ہے۔ اب حسین ابن علی اپنی مادر گرامی کی قبر پر ہیں۔ سب سے پہلے تو جب حسین اس قبر پہ گئے ہوں گے، یقیناً وہ ودا یاد آیا ہوگا جو اس ماں نے اپنے بچوں سے ودا کیا تھا۔ جب علی نے کفن و دفن کے بعد جنازہ تیار رکھا اور ایک مرتبہ ندا دی، آؤ بچوں ماں سے آخری ودا کر لو، اور بچے ودا کے لیے، علی کہتے میں گواہی دیتا ہوں بندے کفن فاطمہ ٹوٹ گئے اور بی بی نے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں بھر لیا، اس قدر گریہ کیا کہ علی کو حکم دیا گیا علی بچوں کو جدا کرو، نظام عالم درہم برہم ہوا چاہتا ہے، علی بچوں کو جدا کرو۔ یہ ودا حسین کو یاد ہے، آج حسین نے ودا کرنا ہے۔ اب ذرا زبان حال، ذرا چشم تصور سے کچھ چیزوں کو دیکھیے گا۔ اگر یہ ماں اپنے بچے سے پوچھ لے کہ حسین تو جا رہا ہے، بتا کہاں جا رہا ہے، بتا تیرے جانے کا سبب کیا ہے، تو حسین کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اماں جان مدینہ والوں نے مدینہ کو مجھ پہ تنگ کر دیا، اب مدینہ تو رسول، فرزند رسول کے رہنے کے قابل نہیں رہا، اماں جان میں مدینہ چھوڑ کے نکل رہا ہوں۔ اچھا میرے لال پھر کہاں جائے گا؟ ماں میں مکہ چلا جاؤں گا۔ اچھا مکہ میں کیا کرے گا؟ ماں کچھ دن مکہ میں رہوں گا، ماں حج کا موسم آ جائے گا، ماں یوم ترویہ آ جائے گا، 8 ذی الحجہ کا دن آ جائے گا، ماں 8 ذی الحجہ کو حاجی حج کریں گے، تیرا مظلوم بیٹا احرام کھول دے گا، احرام کھول کر ماں میں کوفہ کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن ماں رستے میں یہ معلوم ہوگا میرا سفیر مسلم شہید کر دیا گیا، کوفی بھی بے وفا نکلیں گے، اے میرے لال پھر کیا کرے گا؟ ماں میں پھر اپنا رخ، اپنے قافلے کا رخ ایک نامعلوم مقام کی طرف موڑ دوں گا، ماں میں 2 محرم کو کربلا پہنچوں گا، ماں میرا قافلہ یہ خیمے کربلا میں نصب کیے جائیں گے، ماں 7 محرم کو پانی بند کر دیا جائے گا، ماں 8 محرم و 9 محرم گزرے گی اور میرے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کریں گے،
ماں پھر 10 محرم کی صبح آ جائے گی، اے میرے لال پھر کیا ہوگا؟ ماں پھر ایک عزیز کو میں تیار کر کر کے بھیجوں گا اور لاشیں اٹھا کے واپس لاؤں گا۔ ماں اپنے علی اکبر کو بھیجوں گا اور پھر خود جا کر علی اکبر کے جگر سے برچھی کو نکالوں گا۔ ماں قاسم کو بھیجوں گا، قاسم کے ٹکڑے چن کے خود واپس لے کر آؤں گا۔ ماں علی اصغر کو میدان میں لے کر جاؤں گا تاکہ میرے شش ماہے کی پیاس بجھ جائے۔ ماں دشمن 3 شعبے والا تیر مارے گا، میرے اصغر کا گلا چھٹ جائے گا، میں چھٹے گلے سے اصغر کو لے کر غربت کے عالم میں کبھی خیمے کی طرف جاؤں گا، کبھی لوٹ کر آؤں گا اور کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں میرے علمدار کے بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ ماں جب میں تنہا رہ جاؤں گا، شمر میرے سینے پر بیٹھے گا، مجھے بالوں سے پکڑے گا، میرے منہ پہ تماچے اجرکم ربکم، مجھے تماچے مارے گا۔ ماں میرا سر سجدے میں ہوگا، بسے پشت گردن مجھے ذبح کیا جائے گا۔ ماں میری شہادت کے بعد میری زینب کا پردہ لوٹ لیا جائے گا۔ ماں میری ننھی سی یتیمہ دامن جلا ہوا مقتل میں ندائے دے گی، بابا بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔